السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی وبرکاتہ۔ تنویر صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ اللہ کا کرم۔ نظر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تھوڑا عوام تک پہنچانا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ میں اجمیر شریف سے اطہر حسین قادری بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں تھوڑا یہ عوام تک پہنچانا ہے مسئلہ۔ وہ یہ ہے کہ کیا فتوے کے جواب کے بعد واللہ و رسولہ عالم لکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ نہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے واللہ عالم لکھا ہے، ہاں ہاں، تو میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے واللہ عالم لکھا ہے، حدیث تو اعلیٰ حضرت نہیں پڑھی تھی، صحابہ کرام کہتے تھے واللہ و رسولہ عالم۔ میں آپ یہ پوچھا لکھ سکتے ہیں؟ ہاں 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 ہاں، تو لکھ سکنے کی بات ہے نا، لکھنا تو منع نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی آیا ہے معاملہ کہ واللہ و رسولہ و علی عالم۔ علی عالم، ہاں، کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو تینوں کو ایک ساتھ ملا کر واللہ و رسولہ و علی عالم، یہ جواب لکھ سکتے ہیں؟ نہ یہ تو مجھے پسند نہیں ہے۔ نہیں، حضرت اللہ کے ساتھ میں اللہ و رسول عالم تو حدیث میں بھی بہت جگہ آیا ہے۔ نہیں، یہ بھی تو حدیث میں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ نہیں، وہ تو ہے، لیکن یہ عالموں کے ساتھ میں نا جی اللہ عالم و رسول یہ ہاں بہت جگہ آیا، بات جگہ بار بار۔ ہاں اچھا، پھر یہ ہے کہ حضرت علی کا نام ان سے افضل صحابہ اور بھی ہیں۔ ہاں ہاں، ہاں، تو اس لیے وہ غیر مناسب لگتا ہے۔ تو واللہ عالم ہی لکھا جائے، بہتر یہ ہے، ہاں، وہ تو ہے ہی اچھا، وہ کیونکہ اللہ تو حضرت صحیح نے ہے۔ بھی واللہ عالم ہی لکھا ہے، مفتی عالم ہند نے بھی واللہ عالم لکھا ہے۔ جی جی جی، یہ کیا ہے، دعوت اسلامی والے نئی نئی اصطلاحیں پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر۔ یہ انہوں نے شروع ہاں ہاں، کروایا واللہ و رسول عالم، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے شروع کرایا کہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اعلیٰ تو واللہ عالم ہی لکھتے تھے، ہم واللہ و رسول عالم لکھواتے ہیں اپنے عالموں سے۔ ہاں، یہ ان کا مقصد ہے حضرت، ان کا اندرونی بڑے بڑے مقصد ہیں ان لوگوں کے۔ ہاں 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 ہاں، یہ راز ہے کہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو ہم اتنے کٹر سننی ہے کہ اعلیٰ نے تو واللہ عالم ہی لکھا ہے اور ہم واللہ و رسول عالم لکھوا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت سے بڑے عاشق رسول ہم لوگ ہیں، کیا خیال ہے حضرت؟ ہاں، ہو سکتا ہے بھائی۔ نہیں، انہوں نے بہت اوور ایکٹنگ بہت کی ہے صاحب، اوور ایکٹنگ۔ ہاں جیسے حالات کے مقابلے سلام لکھا تو اس میں مذاق بنایا الیاس قاضی نے، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی پکا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا، یہ مذاق بنایا ہے۔ اچھا اچھا، اس نے حالات کے مقابلے بنایا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں ان سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ لیکن اس کا سلام آج دنیا میں کوئی بھی نہیں پڑھتا، یہ اس نے جو الیاس قاضی نے لکھا ہے نا، یہ کوئی بھی نہیں پڑھتا یہ سلام۔ اچھا، ہاں، تو اس سے لوگ بیدار بہت ہو گئے ہیں، مفتی اختر خان صاحب بھی بیدار ہو گئے تھے سے۔ شروع میں تو آپ نے اتنی بیداری ظاہر نہیں کی تھی، بعد میں بہت بیداری ظاہر کر دی تھی۔ کہا کہ یہ لوگوں نے بتایا کہ ٹی وی جب کھولا بٹن، مطلب ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا۔ ہاں ہاں، یہ تو ازہری میں صاحب نے فرمایا تھا، ہاں، اور یہ بات دنیا میں مشہور ہو گئی، لیکن الیاس قاضی نے آج تک توبہ نہیں کی نہ کلمہ پڑھا حضرت۔ ہاں ہاں ہاں، یہ خالی وہ رجوع کر لیتے ہیں تھوڑا بہت دکھانے کو، ہلکا پھلکا رجوع، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے، نہ توبہ کرتے، نہ صحیح طرح سے اس پر وہ اظہار کرتے توبہ کا۔ جی جی، یہ تو حضرت بہت عجیب عجیب اللہ حرکت۔ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اب حضرت یہ الیاس قاضی بیٹھے ہیں، وہ ویڈیو ہم نے بھی دیکھی ہے۔ ایک مبلغ کہتا ہے، پوچھتا ہے حضرت وعدہ خلافی کے بارے میں کیا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، ہاں کوئی عذر ہے، ایسا کچھ جواب دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے آج خواب میں سویا تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، تو اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا تھا کہ الیاس کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے کہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یہ جواب دے رہے ہیں۔ خوابوں کا بہت معاملہ ہے ان کے یہاں۔ خوابوں کی تو پورا برسات ہے ان کے یہاں۔ ہاں، پورا ہاں برسات ہی ہے، خوابوں کا بہت، میں نے بھی بہت سنا ہے بہت 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 کہ یہ خواب میں دیکھا، وہ خواب میں دیکھا، یعنی دین کو جو ہے وہ خوابوں پر محدود کر دیا ہے۔ خوابوں پہ محدود کر دیا حضرت، یہ آپ نے صحیح بات پکڑی، خوابوں پہ محدود کر دیا۔ اب خواب جو ہے وہ تو انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے،
सही बात है, सही है। हाँ, ये मोमिनीन साले हैं, मोमिनीन हाँ, तो साले उनके हैं। ख्वाब सच्चे हो सकते हैं उनके ख्वाब। देखिए अगर इसमें एक पहलू ये निकल रहा है ना, होता है। एक पहलू ये निकल रहा है कि कुर्सी पे बैठ के अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब दे रहे हैं। बताइए। जबकि आपको मालूम है मैं अगर वहाँ आऊँ आपके पास में और आप कहो बैठिए, मैं कहो भी नहीं बैठूंगा, खुशखबरी सुनो, भले ही आप बीमार हो, मैं कहूँगा खुशखबरी है कि मैं अजमेर शरीफ में गया था तो मैं सोया तो हजरत ख्वाजा साहब का दीदार हुआ और आपको यकीन नहीं होगा मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं कहूँगा हजरत ने कहा था जब वहाँ जाओ तो मौलाना तनवीर साहब को सलाम मेरा कह देना, ख्वाजा साहब ने कहा। तो आप इतना सुनने के बाद तो आपकी तबीयत भी सही हो जाएगी और आप खड़े हो जाओगे साहब, झूमने लग जाओगे। और सही बात। अब इनको अल्लाह के रसूल सलाम भेज रहे हैं और ये कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहे हैं इलियास काजी, इतने बड़े हो गए साहब। यानी उठे तक नहीं साहब, कुर्सी से उठे तक नहीं है। जबकि आपको तारीख मालूम है, तुर्की के बादशाह को जब हुजूर ने याद फरमाया तो उसने तो तखत छोड़ दिया था, नीचे गिर गया था तखत से। वाक़या है ना वो तुर्की के बादशाह का। जी 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 जी। और ऐसे बहुत सारी इनकी अजीब अजीब बातें हैं साहब। अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहते हैं, और इलियास काजी के मानने वाले कभी इलियास को मीठे मीठे नहीं कहते, इलियास को कभी नहीं कहते मेरा मीठा मीठा इलियास, मेरा मीठा मीठा इमरान, मेरा मीठा मीठा मुफ्ती समर, मेरा मीठा मीठा हबीब, ऐसा कभी नहीं कहते साहब ये लोग। अच्छा, इमरान की बीवी को भी लोग मीठा मीठा नहीं कहते कि मेरी इमरान की बीवी मीठी मीठी, मेरी इमरान की बेटी मीठी मीठी। बात में बड़ी पुरलुत्फ है आपकी माशाअल्लाह। अच्छा। नहीं क्या करें साहब, इन लोगों ने कौम को चक्कर में डाल दिया है। हाँ, ये सब बहुत नई नई चीजें निकाल कर जो है हजरत उल्टे सीधे इस्तेदलाल कर रहे हैं। कहते हैं कि कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों नमाज से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो। अल्लाह ने कहा है तो वलियों से ही मदद मांग सकते हैं। तो मैंने कहा फिर यूं मांगो नमाज से मदद, या नमाज अल मदद या सब्र अल मदद। जब अल्लाह ने कहा है नमाज से मदद मांगो तो ऐसी मांगो, या नमाज अल मदद कहो तो इसका वजीफा पढ़वाओ रोजाना सुबह शाम। जबकि मैंने कहा सदरुल फाजिल ने इसकी तफसीर में लिखा है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने जब कोई सख्त मामला पेश आता तो अल्लाह के रसूल नमाज में मशगूल हो जाते, और इस्तिआनत से मुराद नमाज इस्तिस्का सलात हाजत दाखिल है। अरे साहब जी 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 जी, ये लोग कैसे कैसे इस्तेदलाल करते हैं साहब, अजीब अजीब तरह से। कहते हैं कुरान में अल्लाह रहम फरमाए। अब आपके बड़े भाई ने तो बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, बामल आलिम हज़रत तफसीर अहमद साहब ने, कि मदद सिर्फ अल्लाह ही से मांग लेना चाहिए, वसीला वास्ता देकर मांगे तो जायज़ है कि औलिया किराम के नेक अमाल का वास्ता वसीला देकर वही सही है। लेकिन अब डायरेक्ट मांगना ये तो कहीं से साबित नहीं है, न साहबा से साबित है, ताबीन से, इस तरह से कि हमें औलाद दे दो। न किसी साहबी ने हज़रत अबू बकर से मदद मांगी कि हमें औलाद दे दो आप, न ताबीन ने साहबा से मदद मांगी। बेहतर तो यही है कि अल्लाह वालों का वसीला देकर अल्लाह ही से मांगा जाए। हाँ, बेहतर यही बेहतर है, यही सबसे अफजल है, यही हुक्म भी है। चलिए ठीक है, फिर जरा मुझे वो नमाज का टाइम हो रहा है। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह, मैं इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा पैगाम। ठीक, सलाम।